السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ نے سنا تھا کہ حروف قلقلہ جمہور کے نزدیک جو ہے قطب جدن کے 5 حرف ہیں۔ البتہ چونکہ ان 5 حرفوں میں صفت شدت پائی جاتی ہے اور ایسے ہی 3 حرف حمزہ، تا اور کاف، ان کے اندر بھی صفت شدت پائی جاتی ہے، تو بعض حضرات نے صفت شدت کو دیکھتے ہوئے حمزہ کو بھی حروف قلقلہ میں شامل کر دیا ہے۔ علامہ سیبویہ نے حمزہ کے ساتھ تا کا اضافہ کر دیا، اور علامہ مبرد نے ان سے آگے بڑھ کر کے حمزہ اور تا کے ساتھ کاف کو بھی شمار کر دیا۔ ہاں، البتہ کاف میں قاف سے کم معنی ہے، لیکن بہرحال علامہ مبرد کی یہاں گویا کہ حروف شدیدہ اور حروف قلقلہ یہ جو ہے یکساں ہو گئے، یعنی اجد و قتم بکت کے اندر جو ہے صفت شدیدہ بھی ہے اور اجد و قتم بکت جو ہے حروف قلقلہ بھی ہو گئے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک قطب جدن ہی ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قلقلہ کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اصل میں حروف قلقلہ چونکہ مجہورہ اور شدیدہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جہر کی وجہ سے سانس بند ہوتی ہے اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہوتی ہے، تو یہ حروف قلقلہ جو ہے یہ مجہورہ اور شدیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں سانس اور آواز بند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حالت سکون میں آواز ضعیف ہو جاتی ہے، تو ایک طرح کا تکلف کر کے ان کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ اسی وضاحت کی وجہ سے آواز حرکت کے مشابہ ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام ہے قلقلہ۔ چنانچہ آپ کو بتلایا گیا تھا قلقلہ کے معنی آتے ہیں ساکن ہونے کی حالت میں ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہونا۔ تو یہی قلقلہ کی حکمت ہے۔ قلقلہ کیا جاتا ہے چونکہ جہر کی وجہ سے سانس اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے، تو ایک طرح کا تکلف کر کے اسے واضح کیا جاتا ہے، اسی لیے لوٹتی ہوئی آواز اس میں محسوس کی جاتی ہے۔ ایک چیز آپ یہ بھی سمجھتے چلیں کہ حروف قلقلہ کے اندر قلقلہ جو ہے مختلف درجات میں پائے جاتے ہیں، یعنی قلقلہ کے مختلف درجات ہیں۔ اول درجہ قلقلہ کا وہ ہے جبکہ حرف مقلقل مشدد اور موقوف ہو، جیسے یوم الحق، یعنی حرف قلقلہ جو ہے مشدد ہو اور اس پر وقف کیا جائے۔ دوسرا درجہ ہے جبکہ حرف مقلقل ساکن اور موقوف ہو، یعنی حرف مقلقل جو ہے ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے، جیسے فلق۔ آپ خود محسوس کریں گے جب اسے ادا کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے آواز کے اندر فرق ہوتا ہے، اور قلقلے کے اندر جو آواز میں حرکت کے مشابہ آواز ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے فرق محسوس ہوگا۔ تیسرے درجے کا قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ حرف مقلقل مشدد ہو اور غیر موقوف ہو، یعنی حرف مقلقل مشدد تو ہے لیکن اس پر وقف نہیں کیا جاتا، جیسے الحق من ربک، الحق من ربک۔ پہلی مثال میں بھی حق تھا لیکن وہاں پر وقف کیا گیا تھا یوم الحق، اور یہاں پر الحق من ربک، بہت واضح فرق ہے۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے جبکہ حرف مقلقل ساکن اور غیر موقوف ہو،
یعنی ساکن ہو لیکن اس پر وقف نہ کیا جائے، جیسے خلقنا۔ پانچواں درجہ ہے جبکہ حرف مقلقل متحرک ہو، جیسے خلق کل شیء۔ ایک ہی حرف کی جو ہے مثالیں آپ کو پیش کی گئیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں، اور اگر آپ اسے ادا کر کے محسوس کرنا چاہیں گے تو آپ کو جو ہے اس کی ادائیگی میں یہ فرق جو ہے واضح طور سے محسوس بھی ہوگا۔ بہرحال قلقلہ کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ جب کہ مقلقل مشدد اور موقوف ہو، دوسرا جب کہ مقلقل ساکن اور موقوف ہو، تیسرا مقلقل مشدد غیر موقوف ہو، چوتھا جو ہے مقلقل ساکن غیر موقوف ہو، اور پانچواں درجہ ہے حرف مقلقل متحرک ہو۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، قلقلۃ قطب جدن، قطب جدن ہے، جدن اور جدن دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ تو قطب کے معنی آتے ہیں مدار اور اصل۔ مدار کہتے ہیں جس کے ارد گرد کوئی چیز گھومتی ہے، جیسے آپ نے چکی دیکھا ہوگا، چکی کا ایک پارٹ جو نیچے ہوتا ہے وہ تو اپنی حالت پہ پڑا رہتا ہے، لیکن اوپر والا پارٹ جو ہے بیچ میں ایک کھونٹی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جو ہے گھومتا ہے، وہی کھونٹی جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے قطب اور مدار۔ تو قطب جدن یعنی بزرگی کا مدار۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ صفت قلقلہ اور کیا کہتے ہیں حروف قلقلہ کے اندر شدت اور جہر کی وجہ سے قلقلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے سانس اور آواز بند ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے واضح کرنا پڑتا ہے بتکلف۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر صفت قلقلہ صفت شدت اور جہر کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے تو حمزہ میں قلقلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو کیونکہ حمزہ بھی جو ہے مجہورہ ہے اور شدیدہ بھی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ حمزہ گرچہ مجہورہ اور شدیدہ ہے لیکن دوسرے حرفوں کے مقابلے میں متحرک ہونے کی حالت میں ثقیل اور حالت سکون میں خفیف ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ حالت سکون میں متغیر ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے اس میں قلقلہ نہیں کیا جاتا۔ ایک سوال بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قاف میں قلقلہ واجب ہے اور باقی 4 میں جائز ہے، حالانکہ صفت قلقلہ جو ہے یہ واجب صفت ہوتی ہے۔ تو صفت واجبہ صفت لازمہ کا یہ کیا مطلب ہوگا کہ جائز اور واجب پانچوں حرفوں میں جو ہے واجب ہونا چاہیے؟ تو یہ جو کسی کتاب والوں نے لکھا ہے جیسے صاحب فوائد مکیہ نے کہ قاف میں واجب اور باقی 4 میں جائز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 حرفوں میں جواز کا جو کلام کیا گیا ہے اور جواز کی جو بات کہی گئی ہے وہ صرف اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے ہے، نہ کہ ابتدا ہی سے صفت جوازی ہے۔ یعنی صفت قلقلہ جو ہے قاف میں زیادہ جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے اندر واجب کہہ دیا گیا ہے اور باقی کے اندر جو ہے جائز کہا گیا ہے، نہ یہ کہ ابتداءً جو ہے یہ صفت جوازی ہے بقیہ 4 حرفوں میں۔ اور ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض حضرات نے صفت قلقلہ کو وقف کے ساتھ خاص کیا ہے، بعض متاخرین نے۔ تو وقف کے ساتھ خاص کرنے کا کیا مطلب؟ حالانکہ صفت قلقلہ تو ہر حالت میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ صفت لازمہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں متقدمین کے یہاں ایک اصطلاح تھی وقف، اور اس سے ان کی مراد حالت سکون ہوتی تھی، لیکن متاخرین نے اس سے وقف حقیقی سمجھ لیا، اور وقف حقیقی سمجھ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ صفت قلقلہ حالت وقف میں پائی جاتی ہے۔ یہ ان کی بھول ہے اور ان کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ اصل میں پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے
کہ ظہور اور عدم ظہور کی وجہ سے، جیسا کہ علامہ عبد الرحمن مکی نے قاف کے اندر واجب اور باقی 4 میں جائز کہا ہے، تو اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفت قلقلہ تو صفت لازمہ ہے، تو حالت سکون میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہی بات آپ یاد رکھیے کہ اصل میں حالت سکون میں قلقلے کا ظہور جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو بآسانی یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قلقلے کی 2 قسمیں، ایک ہے قلقلہ وجودی اور ایک ہے قلقلہ ظہوری۔ قلقلہ وجودی تو ہر وقت پایا جاتا ہے، خواہ حروف قلقلہ کسی بھی حالت میں ہوں، اور یہی صفت لازمہ ہے۔ اور قلقلہ ظہوری جو ہے یہ حالت سکون میں پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بعض حضرات نے حالت سکون کو بھی کہہ دیا کہ حالت سکون میں جو ہے قلقلہ پایا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ بہرحال تو قلقلہ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، قلقلہ وجودی اور قلقلہ ظہوری۔ قلقلہ وجودی تو حروف قلقلہ میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، جبکہ قلقلہ ظہوری جو ہے حالت سکون میں ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو بتلایا کہ سب سے زیادہ قلقلہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جبکہ حرف مقلقل جو ہے مشدد ہو اور اس پر وقف کیا جائے، دوسرے درجے پہ حرف قلقلہ جو ہے ساکن ہو اور اس پر وقف کیا جائے، تیسرے درجے کا قلقلہ ہوتا ہے جبکہ حرف قلقلہ جو ہے مشدد ہو اور اس پر وقف نہ کیا جائے، یعنی درمیان میں آئے، اور چوتھے درجے کا ہوتا ہے جبکہ حرف مقلقل جو ہے ساکن ہو اور اس پر وقف نہ کیا جائے، اور 5ویں درجے کا قلقلہ ہوتا ہے جبکہ حرف مقلقل متحرک ہو۔ تو گویا کہ حرف مقلقل متحرک کی صورت میں آپ کو جو ہے یہ بالکل واضح طور سے پتہ چلے گا کہ اس میں قلقلہ وجودی ہے، ظہوری نہیں ہے، اس لیے سب سے کم اسی حالت میں جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بات اخیر میں قلقلے کے تعلق سے یہ جانتے چلیں کہ حروف قلقلہ جیسا کہ جمہور کے اعتبار سے 5 ہیں قطب جد، ان کے علاوہ جو باقی 24 حروف بچتے ہیں ان کو جو ہے کہا جاتا ہے حروف مستقرہ، حروف مستقرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حروف قلقلہ گویا کہ قلقلے کے اعتبار سے جو ہے 2 طرح کے حروف ہو گئے، حروف قلقلہ، حروف مستقرہ۔ حروف قلقلہ جو ہے 5 ہیں اور حروف مستقرہ جو ہے 24 ہیں۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے جو ہے قلقلے کا بیان ختم ہو گیا۔ اب جو ہے قلقلے کے بعد صفت لین کو بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ فرمایا تھا صفیرھا صاد وزاء سین قلقلۃ قطب جدی واللین۔ تو لین کے کیا معنی ہے؟ لین کے لغوی معنی آتے ہیں نرمی کرنا، نرم ہونا، نرمی کرنا اور نرم ہونا، جیسے لن یا عمر کہتے لن، نرم ہو جائے، اور نرمی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے کہ حرف لین کی ادائیگی میں اتنی نرمی ہو کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو مد کر سکے۔ حروف لین کی ادائیگی میں اتنی نرمی ہو کہ اگر کوئی شخص ان پر مد کرنا چاہے تو مد ہو سکے۔ اب جو ہے سوال یہاں ایک یہ ہوتا ہے، آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ بعض حضرات نے 14 صفات ذکر کی ہیں، صفات لازمہ، ان میں جو ہے صفات غیر متضادہ میں سے صفت لین کو انہوں نے خارج کر دیا تھا، صفت لین کو ذکر نہیں کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صفت لین کو بعض لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ جو ہے بالکل واضح ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا حرف لین کی تعریف کے اندر کہ حرف لین کی ادائیگی میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر مد کرنا چاہے تو مد کر سکتا ہے۔ تو صفت لین کو چھوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایسی صفت ہے کہ بغیر کسی توجہ اور کلفت کے بآسانی ادا ہو جاتی ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ جو حروف حرف لین سے صفت لین سے متصف ہیں، واو اور یا،
یہ دونوں حرف ایسے ہیں کہ نرمی کے بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتے، تو گویا کہ صفت لین جو ہے از خود بغیر کسی تکلف کے ادا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو بعض حضرات نے بیان نہیں کیا۔ اب جو ہے آپ کو بتلایا گیا تھا رخوہ کی تعریف کے اندر کہ حروف کی ادائیگی میں نرمی ہو، اور یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نرمی ہو، تو لین کی نرمی اور رخوہ کی نرمی میں کیا فرق ہوگا؟ اگر دونوں ایک ہی ہے تو پھر دو صفات نہیں ہونی چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ رخوہ کی جو نرمی ہوتی ہے اس سے آواز میں جریان ہوتا ہے، رخوہ کی نرمی سے آواز میں جریان ہوتا ہے، اسی وجہ سے واو متحرک میں مد کرنا چاہیں تو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور لین کی جو نرمی ہوتی ہے وہ حالت سکون میں مد کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اب جو ہے اس جواب یہ سمجھیے کہ لین اور رخوہ کی نرمی میں فرق کیا ہے۔ رخاوت کی نرمی سے صرف آواز میں جریان ہوتا ہے، اسی لیے واو متحرک میں اگر آپ جو ہے مد کرنا چاہیں گے تو مد نہیں ہوتا ہے، اور لین کی نرمی سے حالت سکون میں مد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس میں مد ہو سکتا ہے۔ اسی کو لوگوں نے جو ہے الخروج بسہولت سے تعبیر کیا ہے کہ نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ادا ہونا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ رخاوت کی نرمی سے آواز میں جریان ہوتا ہے، اور لین کی نرمی سے حالت سکون میں مد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے دونوں کے اندر فرق ہے۔ اگلا شعر ہے واو و یاء سکنا وانفتح قبلہما۔ کہہ رہے کہ لین والے حروف کون ہیں؟ کہ وا اور یا ساکن ہوں اور ان کا ما قبل مفتوح ہو۔ واو و یاء سکنا وانفتح قبلہما۔ تو اس شعر کے اندر جو حروف لین کی تعین کی گئی ہے کہ حروف لین کون سے ہیں، بتلایا کہ وا اور یا ہیں، اور جو ہے انحراف کا جو ہے تھوڑا سا حصہ ذکر کیا ہے، والانحراف صحیحہ، اس کا جو ہے تتمہ اگلے شعر میں ہے۔ بہرحال حروف لین جو ہے دو ہیں، وا اور یا، لیکن مطلقاً نہیں ہے وا اور یا، جیسا کہ مصنف نے کہا ہے واون یا و یاء سکنا، پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں ساکن ہوں، لہذا واو متحرک اور یا متحرک اس سے جو ہے نکل گئے۔ تو واو متحرک جو ہے آپ جانتے کہ رخوہ تو ہے لیکن وہ جو ہے لین نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے وانفتح قبلہما، ان دونوں کا ما قبل جو ہے مفتوح ہو، یعنی وا اور یا ساکن ہو اور ان کا ما قبل مفتوح ہو، لہذا اگر وا اور یا ساکن ہیں اور ان کا ما قبل جو ہے مفتوح نہیں ہے تو پھر یہ لین نہیں کہلائیں گے۔ تو لین ہونے کے لیے دو شرطیں لگائی مصنف نے، واون یا یاء و یاء، وا اور یا ساکن ہو، سکنا ساکن ہو اور ان دونوں کا ما قبل جو ہے مفتوح ہو۔ ان فتحہ، اور اسی طرح سے اگلے شعر میں صحیحہ کے اندر الف جو ہے اطلاقی ہے، تثنیہ کا نہیں ہے، اور الف اطلاقی آپ کو بتلایا گیا کہ وزن شعری کے پورا کرنے کے لیے جو الف یا حروف مدہ بڑھائے جاتے ہیں ان کو جو ہے اطلاقی کہا جاتا ہے۔ قبلہما، قبلہما میں ضمیر کا مرجع جو ہے واون اور و یاء ہے، واون و یاء۔ اچھا، یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حرف لین وا اور یا ہیں جبکہ وہ ساکن ہوں اور ان کا ما قبل جو ہے مفتوح ہو۔ قطع نظر اس سے کہ وا اور یا جو ہے ساکن ہیں، متحرک ہیں، ان کا ما قبل جو ہے مفتوح ہے، مضموم ہے، کیا ہے، اس سے قطع نظر وا اور یا کو حروف علت کہا جاتا ہے، حروف علت۔ تو اس طرح سے واو اور یا کے جو ہے کئی نام ہو گئے۔ وا اور یا کو کبھی مدہ کہا جاتا ہے،
واو اور یا کو کبھی جو ہے متحرک کہا جاتا ہے، واو اور یا کو جو ہے لین کہا جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے کبھی ان کو غیر مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے واو لین اور یا لین ذکر کیا گیا ہے، جس کے لیے دو شرطیں مصنف نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں ساکن ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں کا ماقبل مفتوح ہو۔ یہاں تک جو ہے صفات غیر متضادہ میں سے صفیر، قلقلہ اور لین، تین صفتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ چوتھی صفت ہے صفت انحراف، جو اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔